بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد خان لغاری اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی سلیمان ٹی وی۔ ناظرین کرام، آج اسلام آباد میں ایک اے پی سی کانفرنس ہوئی۔ بظاہر تو یہ اے پی سی سے مراد یہ ہے کہ شاید پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں اس میں شریک ہوں گی، لیکن یہ تماشا صرف 3 جماعتوں کا ہے: پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی۔ باقی جتنے بھی لوگ شامل تھے وہ صرف شامل باجا ان کو کہہ سکتے ہیں۔ ان کے پاس نہ کوئی سیٹ ہے، نہ ان کے پاس ووٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹ پاور ہے کہ وہ ان کے کام آ سکیں۔ بہرحال ایک کانفرنس ہوئی جس میں تقریریں کی گئیں بہت، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ لندن سے ہمارے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بڑی دھواں دھار تقریر کی، جس میں انہوں نے پاک فوج پہ نشتر چلائے۔ ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار رکھا گیا جو کم از کم ان کی شایان شان بھی نہیں ہے۔ انہوں نے نہ صرف پاک فوج کو محکمہ زراعت کا لقب دے کے کہا، اور ایک ریٹائر جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی بھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی۔ ویسے اس حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب زرداری صاحب اور ان کے بیٹے نے ایک خوب کھیل کھیلا ہے۔ پہلے انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو راضی کیا اس بات پہ کہ وہ ضرور آئیں، وہ اس میں شرکت کریں، اور اس کے بعد وہ اپنا خطاب کریں۔ انہیں پتہ تھا کہ میاں نواز شریف بہت غصے میں ہیں اور وہ ایسی بات کریں گے کہ چند لوگ تو ان سے ناراض ہوں گے، اور یقیناً یہ باتیں جو انہوں نے کی ہیں، جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں، وہ بہت ایسی باتیں کی ہیں جو کم از کم اداروں کو اچھا تو نہیں لگا ہوگا۔ ان اداروں کے ساتھ میاں نواز شریف کام کرتے رہے، 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے انہی لوگوں کے ساتھ۔ اگر وہ جتوا دیتے تھے تو 2/3 میجارٹی کے ساتھ، اور اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ شاید میں امیر المومنین بن جاؤں گا، لیکن اگر وہ ہار گئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے ہرانے والے یہی لوگ ہیں جو پہلے بھی جتواتے ہیں اور ہرواتے ہیں، چونکہ ان کو ان کا تجربہ تھا۔ لیکن یہ ساری باتیں میاں نواز شریف سے کروا کے زرداری صاحب، میں سمجھتا ہوں اس پارٹیز کانفرنس کا صحیح معنی میں کریڈٹ انہوں نے لیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا وہ مقصد بھی حاصل نہیں ہو سکا جو انہوں نے سوچا تھا کہ ان سے استعفے کا مطالبہ کریں گے اور وہ استعفے ان سے حاصل کر لیں گے، وہ بھی اس میں ناکامی ہوئی، اور مولانا فضل الرحمان کو اس سلسلے میں بڑی پریشانی ہوئی، اور آخرکار انہوں نے اس کی ناراضگی کا اظہار کیا اور برملا کہا کہ میری تقریر کو انہوں نے لائیو نہیں جانے دیا گیا کیونکہ ان کے کوئی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اس پہ باقاعدہ احتجاج کیا اور شکایت کی ہے۔ اس اے پی سی کانفرنس کے بعد انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا وہ تو ایک جنرل سا تھا کہ وزیر اعظم سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ استعفیٰ دے دیں، اور مہنگائی وغیرہ اس چیزوں کی انہوں نے باتیں کی۔ لیکن جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ اگلے 2 مہینے یہ اجلاس کریں گے، اس میں جلسے کریں گے، مختلف ممالک مختلف شہروں میں ان کے بڑے بڑے ریلیاں اور جلسے ہوں گے، اور انہوں نے خود کہا کہ اس میں لوگوں کی شرکت کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کتنی شرکت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ جنوری میں ایک اسلام آباد میں دھرنا ہوگا۔ یہاں پہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ زرداری صاحب کا رویہ بہت نرم تھا، اور اسی طرح بلاول کا رویہ بھی بہت نرم تھا، لیکن جو اصل کام تھا وہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے کروا لیا، اور اب میاں نواز شریف جانے، وہ ادارے جانے اور ان کا کام جانے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اس میں اگر کوئی کردار ادا کیا ہے تو وہ مریم نواز کا کردار بھی ہے، جو سبز کپڑے اور اپنے ایک پاکستانی پرچم کا انہوں نے دکھا کے محسن داوڑ جو پاکستان کا غدار ہے اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ تصور بھی انہوں نے دیا کہ ہم اس حد تک بھی جا سکتے ہیں پاکستان میں۔ ویسے بھی ناظرین کرام، میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی عرب کے ساتھ جب سے تعلقات تھوڑے پاکستان کے اسرائیل کے مسئلے پر ہوئے ہیں کہ ان کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا، باقی لوگ کر رہے ہیں، پاکستان کو بھی مجبور کیا جا رہا ہے، تو
نواز شریف صاحب نے اس پہ ان کی جماعت نے عربی میں ٹویٹ کر کے اور سعودی عرب کے بادشاہوں کو اور ان کے جو فرما روا ہے ان کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اگر یہ حکومت ختم ہو جائے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور پھر آپ جو کہیں گے ہم آپ کی وہ ہر خواہش پوری کریں گے۔ یہ گزشتہ مہینے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 دفعہ سعودی عرب کے فرما روا سے میاں نواز شریف کی بات چیت ہوئی ہے اور اس میں ان کو بہت سارا یہ آسرا ملا ہے، بہت سہارا ملا ہے کہ شاید اب ہماری بات بننے والی ہے۔ اس لیے انہوں نے بڑے کھل کے فوج پہ بھی حملے کیے اور ایک جنرل پہ، ریٹائرڈ جنرل پہ بھی بہت ساری باتیں کی ہیں۔ یہ وہ جنرل صاحب ہیں جن سے وہ پہلے بھی ناراض تھے جب وہ حکومت میں تھے اور اپنی نوکری پر تھے، ملازمت میں تھے، تو ان کے ساتھ بہت ناراضگی تھی۔ اب بھی انہوں نے اسی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ اس کو دیکھیں گے کہ اگلے 2 مہینوں میں یہ جلسے بھی نہیں کر سکیں گے، ان کے وہ جلسے کامیاب نہیں ہوں گے چونکہ بلدیاتی الیکشن سامنے آ رہے ہیں، لوگ بلدیاتی الیکشن میں مصروف ہیں۔ ایک ہر ضلع میں اور آپ دیکھیں کہ ہر شہر میں ایک گروپنگ ہو رہی ہے، سیاسی جماعتوں کی اپنی طور پہ الائنس بنائے جا رہے ہیں تاکہ بلدیاتی الیکشن جیتے جا سکیں۔ اور 2 اگلے ماہ جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن میں گزر جائیں گے اور پھر جنوری آ جائے گا۔ جنوری میں ویسے سخت سردی ہوتی ہے اور اسلام آباد میں کبھی بھی یہ دھرنا نہیں ہو سکے گا۔ یہ دھرنا کامیابی کی بات تو بہت دور کی بات ہے، لیکن یہ دھرنا بھی نہیں ہو سکے گا۔ ناظرین کرام، اصل میں تکلیف ان کو یہ بھی ہے اے پی سی والوں کو کہ مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو اس کے بعد صورتحال ان کے حق میں ہو سکتی ہے۔ لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں جو درخواستیں دائر ہوئی ہیں صدارتی نظام کے رائج کرنے کے لیے، اگر وہاں سے انہیں کامیابی ہوتی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، وگرنہ مارچ میں جب سینٹ کے الیکشن ہوں گے تو اس الیکشن میں پی ٹی آئی کے پاس واضح اکثریت ہو جائے گی اور اس اکثریت کے بل بوتے پر یہ ریفرنڈم کا اعلان کر کے ملک میں صدارتی نظام، جسے اسلامی صدارتی نظام کہا جا رہا ہے، وہ نافذ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سارا کھیل تماشا 2-2.5 مہینے کا ہے اور اس 2-2.5 مہینے میں اب نیب پوری طاقت کے ساتھ ایک دفعہ پھر سامنے آئے گا اور چند لوگوں کو وہ گرفتار کریں گے جن کے اوپر بہت سے الزامات ہیں اور وہ یعنی اداروں کے سربراہ بھی رہے ہیں کئی ایسے لوگ، اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں خاص طور پہ ڈیرہ غازی خان، اور ڈیرہ غازی خان میں پی ٹی آئی کے 1-2 آدمی، ایم این اے اور اسی طرح نون لیگ کے سرکردہ رہنما وہ اس کی گرفت میں آ سکتے ہیں، نیب کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ اس وقت مشکل یہ پڑی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے ناظرین کرام جو دونوں طرف کھیلتے ہیں، وہ پنڈی کے اہم عہدیداروں سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں اور ادھر اپنی جماعتوں کے ساتھ بھی انہوں نے الحاق رکھا ہوا ہے اور ان کے بھی بڑے اہم عہدیدار بنے ہوئے ہیں۔ تو ان کے لیے اصل پریشانی یہ ہے کہ نواز شریف کے حق میں جو فضا شہباز شریف صاحب وہ ہموار کر رہے تھے، وہ اپنی جوتیاں چٹخا رہے تھے، کبھی پنڈی کے کسی گھر میں اور کبھی کسی ذمہ دار کے گھر جاتے تھے، اس سب پہ پانی پھیر دیا ہے۔ اب سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں نون لیگ والے، چند اہم لوگ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ کیا اب ہمیں مزید ان کے ساتھ چلنا ہے۔ یہی صورتحال رہی جو اس وقت نواز شریف نے پیدا کر دی ہے، تو حالات میرے خیال کے مطابق نون لیگ کے حق میں جو بننے جا رہے تھے یا ان کے بہتر ہو رہے تھے، وہ اس طرح کبھی بھی بہتر نہیں ہوں گے۔ ان کو پھر ایک امتحان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگلے جو چند ماہ ہیں وہ بہت مشکل ان کے لیے ہوں گے، اور مریم نواز تو چاہتی ہیں کہ وہ بھی باہر چلی جائیں، اور گورنمنٹ اگر چاہتی ہے اور چاہے تو ان کو بھیج بھی سکتی ہے تاکہ یہ مشکل بھی ان کے لیے نہ رہے۔ اور صورتحال آگے جا کے ایسی ہوگی کہ مسلم لیگ جو سمجھتی ہے کہ وہ شاید اقتدار میں آ جائے گی یا کوئی ایسی بدل صورتحال آ سکتی ہے کہ شاید اقتدار ان کو پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دیا جائے، ایسی ہرگز نہیں۔ ہاں، جو کھیل پیپلز پارٹی نے کھیلا ہے، زرداری صاحب نے کھیلا ہے، ان کے لیے شاید کچھ آپشن کھلے رہیں گے
وہ صوبہ سندھ کی صوبے میں بھی ہو سکتی ہے، ان کے بلدیاتی الیکشن میں بھی ان کی کامیابی ہو سکتی ہے اور ان کو خاصا ایک سیف راستہ دیا جائے گا. لیکن اس کے مقابلے میں نون لیگ کے پاس شاید وہ آپشن نہ رہیں. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ میں سے ایک اور مسلم لیگ نکلے جو مسلم لیگ کا صحیح کردار ادا کر سکے. اس کے بعد پھر باقی لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے، جو دونوں طرف کھیلتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.